بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 196 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 161 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں انسانی تربیت کے 30 اصول بیان ہوئے، حدیث کا معنی اور مفہوم ذکر ہوا، رجالی اور سندی تحقیق پیش ہوئی، مفضل بن عمر جوفی کے بارے میں تفصیل بیان ہوئی ہے۔ اس درس میں حدیث کے مفردات کی لغوی تحقیق پیش ہونے والی ہے۔ ملا صدرہ کے نظریات ذکر ہوں گے، متعلقہ لغوی اور روایی شواہد کا تذکرہ ہونے والا ہے، اور لغت اور معنی حدیث کا ربط و تعلق بھی بیان کیا جائے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جس کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ امام علیہ السلام نے مفضل کو 30 وصیتیں فرمائی ہیں۔ نہایت انسان ساز اور تربیتی مطالب پر موجود یہ حدیث ہے۔ یہ اس حدیث کا تتمہ ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے سب سے پہلے رجالی تحقیق پیش کی، نجاشی کا قول نقل کیا اور فرمایا جناب ابو عامر کشی نے اس کی مدح کی روایات نقل کی ہیں اور کچھ مذمت کی روایات بھی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے لغوی تحقیق کو اختیار کیا۔ یہ ان کے اسلوب شرح کی نمایاں خصوصیت ہے کہ وہ حدیث کے الفاظ کے فلسفیانہ یا اخلاقی مطالب بیان کرنے سے پہلے ان کی لغوی، صرفی اور استعمالی معانی واضح کرتے ہیں تاکہ مفہوم کی بنیاد تک پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے فلاح کے بارے میں فرمایا هو الفوز بالمطلوب والنجات والبقاء۔ فلاح سے مراد مطلوب و مقصود کا حاصل ہو جانا، نجات پانا اور دائمی بقا حاصل کرنا ہے، جیسا کہ اذان میں ہے حی علی الفلاح، اے ہلم الی سبب الفوز بالجنہ والبقاء فیہا، آؤ اس سبب کی طرف جو جنت کی کامیابی اور اس میں دائمی بقا کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد جناب ملا صدرہ شیرازی نجابت کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں۔ نجابت سے مراد انسان کی ذات میں موجود شرافت، بزرگی اور نفاست ہے۔ رجل نجیب، اے کریم، نجیب اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی نجابت و شرافت میں نمایاں ہو۔ نجبت القوم سے مراد قوم کے بہترین اور منتخب افراد ہیں۔ انجب الرجل ولدا نجیبا، کہا جاتا ہے فلاں شخص نے ایک نہایت شریف اور باکمال بیٹا پیدا کیا۔ امرات منجبہ و منجاب تلد النجبا، ایسی عورت کو کہتے ہیں جو باکمال اور شریف اولاد کو جنم دے۔ اور کہا جاتا ہے نجبہ یعنی وہ اپنی نوع میں ممتاز، قیمتی اور صاحب فضیلت بن گیا۔ مزید فرمایا والحلم ما یراہ النائم، حلم خواب کو کہتے ہیں جو سونے والا دیکھتا ہے۔ حلم الغلام یعنی لڑکا بالغ ہو گیا۔ والحالم فی الاصل المحتلم، حالم اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں جسے احتلام ہو چکا ہو، پھر یہ لفظ عام ہو گیا اور ہر بالغ شخص کو حالم کہا جانے لگا۔ قرآن مجید میں اولو الاحلام والنہا سے مراد عقل و خرد والے لوگ ہیں، اور اس کی واحد حلم ہے کسرہ کے ساتھ، اور یہ حلم بمعنی الانات، گویا یہ حلم بردباری اور ٹھہراؤ کے معنی سے ماخوذ ہے۔ حلیم وہ ہے جو نہایت بردبار اور تحمل والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے حلیم ہونا ہے۔ اس کے معنی میں کہا گیا حلیم وہ ہے جسے بندوں کی نافرمانیاں مشتعل نہیں کرتی۔ ولا یستفضہ الغضب علیہم، نہ ہی ان کی خطائیں اس کے غضب کو بے قابو کرتی ہیں، بلکہ اس نے ہر چیز کے لیے ایک مقررہ حد اور وقت رکھا ہے اور ہر چیز اپنے مقررہ انجام تک پہنچتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے حدیث کا آغاز لا یفلح سے کیا، اس لیے ملا پہلے فلاح کی حقیقت واضح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فلاح صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ اس کے 3 بنیادی ارکان ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے حدیث کا آغاز لا یفلح سے کیا ہے، اس لیے ملا پہلے فلاح کی حقیقت واضح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فلاح صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ اس کے 3 بنیادی ارکان ہیں۔ فوز بالمطلوب، حقیقی مقصد کا حصول، نجات، ہر قسم کی ہلاکت سے بچ جانا، بقا، دائمی اور ابدی سعادت۔ اس بنا پر فلاح ایک جامع قرآنی اصطلاح ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو محیط ہے۔ ملا اذان کے جملہ حی علی الفلاح کو بھی اسی مفہوم کی تفسیر قرار دیتے ہیں۔ گویا نماز صرف عبادت نہیں بلکہ فلاح تک پہنچنے کا راستہ ہے، کیونکہ وہ انسان کو اللہ کی قربت، اخلاقی اصلاح اور ابدی سعادت کی طرف لے جاتی ہے۔ نجابت نسب نہیں بلکہ ذاتی کمال ہے۔
امام نے فرمایا سوف ینجب من یفہم۔ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں نجابت کا حقیقی معیار خاندانی نسب نہیں بلکہ ذاتی فضیلت اور باطنی شرافت ہے، اس لیے وہ لغت سے مثالیں دیتے ہیں۔ نجیب اپنی قوم کا ممتاز فرد، نجبت القوم قوم کے بہترین لوگ، منجبہ وہ عورت جو باکمال اولاد پیدا کرے۔ آخر میں وہ ایک نہایت اہم لغوی نقطہ بیان کرتے ہیں، اذا کان فاضلا نفیسا فی نوعہ، اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی نوع میں ممتاز، نفیس اور صاحب کمال ہو۔ یہ تشریح امام کے فرمان وَسَوْفَ يَنْجُبُ مَنْ يَفْهَمْ کو مزید واضح کرتی ہے کہ فہم اور بصیرت انسان کو حقیقی شرافت عطا کرتے ہیں۔ حلم کی لغوی ارتقاء، ملا نہایت لطیف انداز میں حلم کے لفظ کی معنوی ترقی بیان کرتے ہیں۔ 3 مراحل سامنے آئے، پہلا حلم یعنی خواب، دوسرا احتلام بلوغ کیونکہ بلوغ کی علامت احتلام ہے، تیسرا مرحلہ حلم بردباری اور عقل۔ جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس سے توقع کی جاتی ہے کہ جذبات پر قابو رکھے، جلد بازی نہ کرے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے۔ اس لیے عربوں نے حلم کو عقل، بردباری اور وقار کے معنی میں استعمال کرنا شروع کیا۔ اولو الاحلام کی قرآنی تفسیر، ملا قرآن کے اسلوب سے استدلال کرتے ہیں، اولو الاحلام والنہا یعنی عقل مند، صاحب تدبر، صاحب بصیرت۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں حلم صرف اخلاقی صفت نہیں بلکہ عقل کامل کی علامت بھی ہے۔ اللہ کے اسم حلیم کی تشریح، ملا نے آخر میں اسماء حسنہ کے تناظر میں الحلیم کی نہایت خوبصورت تفسیر بیان کی۔ اللہ تعالی بندوں کی نافرمانی دیکھتا ہے، فوراً سزا نہیں دیتا، غضب میں جلدی نہیں کرتا، ہر چیز کو مہلت دیتا ہے، ہر عمل کے لیے ایک مقررہ وقت اور انجام رکھا ہے۔ یہ تفسیر انسان کو بھی یہی سبق دیتی ہے کہ وہ جلد بازی، انتقام اور غصے کی بجائے بردباری، تحمل اور حکمت کو اختیار کرے۔ ملا اس لغوی مقدمے کے ذریعے 3 بنیادی تصورات کو واضح کرتے ہیں۔ فلاح صرف وقتی کامیابی نہیں بلکہ مطلوب حقیقی کا حصول، نجات اور ابدی سعادت ہے۔ نجابت خاندانی برتری کا نام نہیں بلکہ ذاتی فضیلت، فہم اور باطنی شرافت کا عنوان ہے۔ حلم خواب سے شروع ہو کر بلوغ، پھر عقل، بردباری اور اخلاقی پختگی تک پہنچنے والا ایک جامع مفہوم ہے، اسی لیے الحلیم اللہ کی صفات کمال میں سے ہے۔ یہ اسلوب ملا کا امتیاز ہے کہ وہ پہلے لغت، پھر قرآن، اس کے بعد حدیث اور آخر میں اخلاقی اور فلسفیانہ نتائج اخذ کرتے ہیں، جیسے حدیث کے الفاظ کی ظاہری اور باطنی دونوں جہات کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی حدیث کے اہم الفاظ کی لغوی تحقیق پیش کرتے ہیں تاکہ ان کے اخلاقی اور عرفانی معنی کو سمجھا جا سکے۔ فرمایا الجنہ السترہ وما سترت بہ من سلاح، جنہ اس چیز کو کہتے ہیں جو پردہ اور حفاظت کا ذریعہ ہو، خصوصاً وہ ہتھیار، ڈھال جیسے انسان اپنا دفاع کرتا ہے۔ اور اجتنان کے معنی ہے کسی چیز کے پیچھے چھپ جانا اور حفاظت حاصل کرنا۔ اور آخرت کی نعمتوں کے گھر کو جنت اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے درخت نہایت گھنے ہیں، ان کی شاخیں ایک دوسرے سے اس طرح ملی ہوئی ہیں کہ وہ گہرا سایہ پیدا کرتی ہیں، جیسے دنیا کے باغات میں گھنے درخت سایہ پیدا کرتے ہیں اور ان کے نیچے بیٹھنے والا سورج کی تیز دھوپ سے محفوظ رہتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہاں جنہ سے مراد ہر قسم کے شر، نقصان اور آفت سے حفاظت ہے۔ ماجد کے معنی بزرگی، شرافت اور بلند مرتبہ ہیں۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نوجح کا معنی بیان کرتے ہیں، فرمایا النوجح والنجاح الظفر بالمطالب والحوائج۔ نوجح اور نجاح کا مطلب ہے مقاصد اور ضروریات میں کامیابی حاصل کرنا۔ جب کہا جاتا ہے انجح الرجل تو اس کا مطلب ہے وہ کامیاب ہو گیا، فہو منجح یعنی کامیاب شخص۔ قوم مناجح کامیاب لوگوں کی جماعت۔ ما افلح فلان ولا انجح، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلان نہ کامیاب ہوا نہ مقصد حاصل کر سکا۔ وانجحت حاجتہ قضیتھا، اس کا مطلب ہے میں نے اس کی ضرورت پوری کی۔ مجلبۃ للمودہ یعنی ایسی چیز جو محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مکسبۃ لہا محبت پیدا کرنے والی چیز۔ وہی اسم ما یجلب بہ، مجلبہ اس وسیلے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے۔ ہجوم الاتیان بغتتاً، ہجوم کے معنی ہے اچانک اور بغیر سوچے سمجھے کسی کام میں داخل ہونا۔ لوابس جمع اللابس، اللبس بالضم مصدر لبست الثوب، لبس ضمہ کے ساتھ لباس پہننے کو کہتے ہیں، یہ اس کا مصدر ہے لابسہ سے۔ واللبس بالفتح اختلاط الظلام، لبس فتح کے ساتھ اس کا مطلب ہے کسی چیز کا دوسری چیز سے اس طرح مل جانا کہ حقیقت واضح نہ ہو۔
اس کے لیے ہے لبست علیہ الامر، میں نے معاملہ اس پر مشتبہ کر دیا، لبس اس کا مصدر ہے، اور کہا جاتا ہے فی الامر لبستن، اس معاملے میں شبہہ اور ابہام ہے۔ گویا جناب ملا صدر شیرازی نے جنہ کا معنی ذکر کیا، اصل معنی ستر و حفاظت ہے۔ جنگ میں استعمال ہونے والی ڈھال کو بھی جنہ کہتے ہیں۔ آخرت کے باغ کو جنت کہا جاتا ہے کیونکہ دونوں میں حفاظت مشترک ہے۔ علم کو بھی جنہ کہا گیا، اس کا مطلب صرف علم ایک نعمت ہے نہیں، بلکہ علم انسان کو ہر قسم کی فکری، اخلاقی اور اعتقادی خطرات سے محفوظ رکھنے والی نعمت ہے۔ یہ لغوی تحقیق حدیث کے مفہوم کو بہت گہرا کرتی ہے۔ صرف لغت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جنت کی حکمت پر بھی گفتگو کی۔ جنت کے درخت گھنے، ان کی شاخیں ایک دوسرے سے پیوست، وہ مکمل سایہ فراہم کرتے ہیں، اس لیے وہاں رہنے والا دھوپ سے محفوظ، تکلیف سے محفوظ، ہر آفت سے محفوظ ہے۔ پھر وہ ایک جامع نتیجہ اخذ کرتے ہیں، الجنہ ہا ہنا الوقایہ عن کل شر و آفہ۔ ماجد صرف عزت نہیں، فہم کو امام نے ماجد قرار دیا۔ ملا ماجد کی تشریح صرف عزت سے نہیں کرتے بلکہ کرم، شرافت، بلند اخلاق بھی اس میں شامل ہے، یعنی فہم انسان کو باوقار بناتا ہے، شریف بناتا ہے، دوسروں میں ممتاز کرتا ہے۔ نوجہ و فلاح کا فرق بھی ذکر کیا، پہلے فلاح کی تشریح کی، اب نوجہ بیان کرتے ہیں، دونوں میں لطیف فرق ہے۔ فلاح آخری اور دائمی کامیابی، نوجہ کسی خاص مقصد یا ضرورت کا پورا ہو جانا، اس لیے فرمایا الجود و نوجہ، سخاوت انسان کے بہت سے مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے۔ حسن اخلاق مجلبۃ للمودہ، ملا نے فرمایا مجلبہ یعنی وہ چیز جو محبت کو کھینچ لائے، گویا حسن اخلاق محبت کا سبب نہیں بلکہ مقناطیس ہے۔ جہاں خوش اخلاقی ہوگی وہاں دل قریب ہوں گے، اعتماد بڑھے گا، معاشرہ مضبوط ہوگا۔ ہجوم کا نفسیاتی مفہوم، لغت میں ہجوم صرف حملہ نہیں بلکہ بغیر سوچے سمجھے اقدام کرنا، جلد بازی سے کسی کام میں کود پڑنا۔ بعد میں ملا اس کی بنیاد پر امام کے اس فرمان کی شرح کرتے ہیں، من حجم علی امر بغیر علم، جو تحقیق کے بغیر اقدام کرے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ حدیث میں ہے العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابس۔ ملا اس کی لغوی بنیاد واضح کرتے ہیں، لبس کا معنی ایک چیز کا دوسری میں اس طرح مل جانا کہ حقیقت چھپ جائے، اس لیے شبہ پیدا ہوتا ہے، فتنہ پیدا ہوتا ہے، حق و باطل خلط ملط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا لوابس سے مراد ایسے فکری، اعتقادی اور عملی شبہات ہیں جو حقیقت کو دھندلا دیتے ہیں۔ اس لغوی تحقیق کے ذریعے ملا حدیث کے چند بنیادی الفاظ کی گہرائی کو نمایاں کرتے ہیں۔ جنہ صرف جنت نہیں بلکہ ہر وہ چیز ہے جو انسان کو شر، گمراہی اور نقصان سے بچانے والی ڈھال ہو، اس لیے علم کو جنہ کہا گیا۔ ماجد عزت کے ساتھ شرافت، بزرگی اور اخلاقی رفعت کو شامل ہے۔ نوجہ مقاصد کی تکمیل اور عملی کامیابی کا عنوان ہے، جبکہ فلاح دائمی اور ہمہ گیر سعادت ہے۔ مجلبہ اس مؤثر سبب اور عامل کو کہتے ہیں جو محبت کو دلوں میں جذب کر لے، اور حسن اخلاق اسی درجے کی صفت ہے۔ لوابس ایسے شبہات اور فتنوں کو کہتے ہیں جن میں حق و باطل خلط ملط ہو جائے، اس لیے امام نے زمانہ شناسی کو ان سے حفاظت کا ذریعہ قرار دیا۔ یہ لغوی مقدمات فلسفیانہ اور اخلاقی تشریح کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ ملا کا منہج یہی ہے کہ لفظ کے اصل مادے، اس کی لغوی ارتقاء اور قرآنی استعمال کو واضح کرنے کے بعد حدیث کے باطنی اور تربیتی معانی تک رسائی حاصل کی جائے۔ یہاں پر جناب ملا صدر شیرازی نے خاطر کا معنی کیا ہے الغاد۔ خاطر کے معنی خیانت اور عہد شکنی کے ہیں۔ کہا جاتا ہے خاطرہ، اس نے خیانت کی، لہٰذا وہ خاطر، خیانت کرنے والا ہے۔ خطار للمبالغہ، خطار اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ خیانت کار ہو۔ اسی طرح خطور بھی ہے یعنی غدار، کثیر الغادر۔ حدیث میں ہے ما خاطر قوم بالعہد الا سلط علیہم العدو، جب بھی کوئی قوم اپنے عہد سے غداری کرتی ہے، عہد شکنی کرتی ہے، تو اس پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ لین نرمی، سختی کی ضد ہے۔ ہون ہوان اہانہ، استخفاف یعنی ذلت، اہانت اور حقیر سمجھنے کے ہیں۔ عنصر سے مراد اصل و نسب ہے، کسی چیز کی اصل، بنیاد اور نسب۔ تفرید سے مراد تقصیر اور کوتاہی، ذمہ داری پوری نہ کرنا۔ ورطہ
ہلاکت اور تباہی کو کہتے ہیں۔ وہی فی الاصل ارض مطمئنہ لا طریق فیہا، اصل میں ورطہ ایسی نشیبی زمین کو کہتے ہیں جس میں داخل ہونے کے بعد نکلنے کا راستہ نہ ہو۔ تورط وقوع فی الورطہ، ایسی تباہ کن یا مشکل جگہ پھنسنا۔ اسی طرح جناب ملا صدرہ شیرازی نے توغل کا معنی کیا ہے دخول فی شیء، کسی چیز میں بہت اندر تک داخل ہو جانا۔ اصل میں دخل الرجل دخل فی الشجر وتوارى فیہ، آدمی جنگل میں درختوں کے اندر اتنا داخل ہو جائے کہ نظروں سے اوجل ہو جائے۔ اوغل فی السیر کا معنی سفر میں بہت آگے بڑھ جانا، بعض اوقات اس کا مطلب تیزی سے آگے بڑھنا بھی ہوتا ہے۔ جاد کا معنی ناک، کان یا ہونٹ کاٹ دینا۔ ہوا بالانف اخص، البتہ زیادہ تر یہ لفظ ناک کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہضم اصل میں کسر ہے، کسی چیز کو توڑنا۔ ہضمتہ اے کسرتہ، میں نے اسے توڑ دیا۔ ہضم لہ حقہ، اس نے اس کا حق دبا لیا۔ احتضمہ اذا ظلمہ، یعنی اس پر ظلم کیا، اس کا حق مار لیا۔ حضمت لک من حقی طائفہ، میں نے اپنے حق کا ایک حصہ تمہارے لیے چھوڑ دیا۔ ترکتھا کسرتھا من حقی۔ تحضمہ ظلمہ، اس پر ظلم کیا۔ رجل حظیم متحظم، ایسے شخص کو کہتے ہیں جس پر ظلم ہوا ہو۔ لوم ملامت اور سرزنش کے معنی میں ہے۔ لامہ علی کذا فہو ملوم، اس نے فلاں بات پر اسے ملامت کی، لہذا وہ شخص قابل ملامت ہے۔ حدیث میں تھا والجاہل خطور، تو جناب ملا خطور عام جھوٹا یا فریب کار نہیں بلکہ بار بار خیانت کرنے والا اور عہد شکن شخص مراد لیتے ہیں، کیونکہ یہ مبالغے کے لیے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہالت صرف علمی کمی نہیں بلکہ اخلاقی انحراف بھی پیدا کرتی ہے۔ جاہل شخص خواہشات کے غلبے میں امانت اور وفاداری کھو دیتا ہے۔ اس حدیث سے استدلال کیا کہ اجتماعی سطح پر عہد شکنی قوموں کے سیاسی کمزوری اور دشمن کے غلبے کا سبب بنتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقی انحطاط کے اجتماعی نتائج ہوتے ہیں۔ عنصر امام کے فرمان میں ہے من خشن عنصرہ غلظ کبدہ، ملا عنصر کو صرف نسب تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اصل، بنیاد اور سرشت کے معنی میں لیتے ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے اس میں شامل ہے فطری استعداد، خاندانی ماحول، ابتدائی تربیت اور وہ اقدار جن پر شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ لہذا امام کا مقصود یہ نہیں کہ نسب انسان کو مجبور کر دیتا ہے بلکہ یہ کہ پاکیزہ بنیاد اور صالح تربیت دل کی نرمی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ورطہ لغت میں ورطہ ایسی نشیبی زمین ہے جس میں داخل ہونے والا راستہ کھو دیتا ہے۔ ملا اس لغوی تصویر کے ذریعے امام کے جملے من فرط تورط کو نہایت مؤثر بنا دیتے ہیں، یعنی کوتاہی صرف ایک غلطی نہیں بلکہ ایسی وادی میں قدم رکھنا ہے جہاں سے نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ تشبیہ بتاتی ہے کہ چھوٹی غفلتیں بھی اگر مسلسل ہوں تو بڑے بحرانوں میں بدل جاتی ہیں۔ توغل حدیث میں ہے، توغل کا لغوی معنی کسی گھنے جنگل میں بہت اندر تک چلے جانا ہے۔ ملا اس کے ذریعے یہ لطیف اشارہ دیتے ہیں، جس طرح جنگل میں بے احتیاطی انسان کو راستہ بھلا دیتی ہے، اسی طرح علم کے بغیر پیچیدہ مسائل میں حد سے زیادہ داخل ہونا بھی انسان کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ خصوصاً فقہ، کلام، فلسفہ اور تفسیر جیسے علوم میں احتیاط کی دعوت ہے۔ یاد عزت کی بربادی، عرب معاشرے میں ناک عزت، وقار اور خودداری کی علامت تھی، اس لیے یاد العنف صرف جسمانی سزا نہیں بلکہ رسوائی کا استعارہ ہے۔ جب امام فرماتے من حجم علی امر بغیر علم یادا انف نفسہ، تو اس کا مطلب ہے کہ بے علمی کے ساتھ اقدام کرنے والا اپنی عزت خود تباہ کر دیتا ہے۔ ہضم صرف حق تلفی نہیں، ملا کے مطابق ہضم کا اصل مفہوم کسر ہے، پھر یہ مجازاً حقوق توڑنے، ظلم کرنے اور کسی کے استعمال کو کم کر دینے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اس لیے امام کا فرمان من لم یکرم یہضم صرف سماجی بے عزتی نہیں بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جب انسان اپنی علمی اور اخلاقی حیثیت کھو دیتا ہے تو معاشرہ اس کے حقوق کی حفاظت نہیں کرتا۔ لوم اور ندامت، حدیث کا اختتام لوم و ندامت پر ہے۔ ملا کے لغوی بیان سے واضح ہوتا ہے کہ لوم صرف دوسروں کی ڈانٹ نہیں بلکہ ایسا اخلاقی مقام ہے جہاں انسان خود بھی اپنے اعمال پر ملامت کرتا ہے۔ یہی ملامت اگر بر وقت اصلاح کا سبب نہ بنے تو آخرکار دائمی ندامت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ملا کی یہ لغوی تحقیق اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے ہر لفظ کے پیچھے ایک عمیق مفہوم پوشیدہ ہے۔ خطور بار بار خیانت اور عہد شکنی کرنے والے شخص کو کہتے ہیں جو جہالت کے اخلاقی اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ عنصر انسان کی بنیاد
مراد سرشت اور تربیت کی طرف اشارہ ہے جو کردار سازی میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، ورنہ ایسی تباہ کن حالت کی علامت ہے جہاں سے نکلنا دشوار ہو۔ اس لیے تفرید کا انجام تورط ہے۔ توغل بے سوچے سمجھے پیچیدہ امور میں حد سے زیادہ داخل ہونے کی تصویر ہے، جس سے امام علمی احتیاط کی تعلیم دیتے ہیں۔ زیادہ عزت و وقار کے ضیاع کی علامت ہے اور حزم حقوق کی پامالی اور ظلم کا عنوان ہے۔ لوم اخلاقی جواب دہی کا مرحلہ ہے جو اگر اصلاح پر منتج نہ ہو تو ندامت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ملا لغت کی مدد سے دکھاتے ہیں کہ امام کے مختصر کلمات میں نفسیات، اخلاق، معاشرت اور تربیت کے نہایت دقیق معانی پوشیدہ ہیں، اور ہر لفظ اپنی لغوی بنیاد کے ذریعے حدیث کے اخلاقی پیغام کو مزید گہرائی عطا کرتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث کے مفردات کی لغوی تحقیق پیش کی گئی، ملا صدرہ کے نظریات ذکر ہوئے، متعلقہ لغوی اور روایی شواہد بیان ہوئے، لغت اور معنی حدیث کا ربط و تعلق بھی بیان ہوا ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔